کامران مرتضی صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں سر. یہ جو انڈیا حکومت دے رہی ہے پابندی کا، ذرا ہمیں پروسیس بتا دیجیے گا، اور ظاہر ہے آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی جماعت، آپ اس کے حامی ہیں، اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے گا. اگر تو آپ کے سوال کا مقصد جو ہے وہ کسی جماعت پہ پابندی لگانے کے حوالے سے ہے، تو ذاتی طور پہ جماعت نے ابھی تک اس میں موقف کوئی نہیں اپنایا، مگر ذاتی طور پہ میں کسی بھی جماعت پہ پابندی کا مخالف ہوں. باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو واقعہ تھا وہ انتہائی ذلت امیز تھا. اس نے نہ صرف قوم کو زخمی کیا، ملک کو زخمی کیا، بلکہ ذاتی طور پہ ان شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کو بھی زخمی کیا. اس میں انوالومنٹ کے حوالے سے بھی میں ایک اپنا ویو پوائنٹ رکھتا ہوں کہ کون لوگ انوالو تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ ساری جو ہے نا جو کچھ ہوا انتہائی غلط ہوا. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں تھی، اور یہ پہلی دفعہ جو ہے نا جو کچھ ہوا پلاننگ کے تحت ہوا. مگر باوجود اس کے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کسی جماعت پہ سیاسی طور پہ پابندی لگنی چاہیے. سیاسی پابندیاں جو ہے نا وہ لگوانا یہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب پہ ان کو سیاست سے نکلوایا گیا، تاحیات سیاست سے نکلوایا گیا، اور جس طرح سے نکالا گیا آرٹیکل 17 کے منشا کے خلاف، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. مگر ہم جو ہے کم از کم، یا ہم کی بجائے میں اس وقت میں کا لفظ استعمال کرتا ہوں، میں کم از کم اس میں نہ کسی شخص کی ذات کے حوالے سے کوئی سیاسی پابندی پہ یقین رکھتا ہوں، نہ کسی جماعت کے حوالے. باشمول تحریک انصاف اور عمران خان. جی میں نے کسی بھی سماج، جب کسی کی جماعت وہ بات کروں گا تو اس میں جو ہے وہ سارے لوگ شامل ہوں گے. میں کسی کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی کا حامی نہیں ہوں، مگر جس نے جو کیا ہے اس کو سزا اس کو بھگتنی چاہیے اس کے کیے کی، اور اگر اس کی ایویڈنس ہے تو. اچھا سر، یہ جو سلسلہ دوسری جانب جاری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ، پارٹی رہنما جو ہیں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تمام تر جو پاکستان کی جمہوری ایک تاریخ ہے اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، جو یہ ایک نئی ریت پڑ رہی ہے کہ لیڈر تو ہے موجود، ملک میں بھی موجود ہے، کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا، لیکن پارٹی رہنما چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بیانیہ تھا عمران خان کا یا ہے، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے پارٹی رہنما اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا جو کیسز ہیں یا 9 مئی کے واقعے کے بعد جو تمام تر معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں وہ بنیادی وجہ ہے؟ یہ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، وہ جب عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ آج اس کی اتنی وکٹ گر گئی ہے، آج اتنی وکٹ گر گئی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس میں یہ پرانی بات ہے. جب وہ وکٹیں گرایا کرتے تھے تو ان کو شاید یہ یاد نہیں تھا کہ کل یہ وقت ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اب اگر کوئی لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں، جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ ہیں وہ جو الیکٹیبل جن کو کہہ لیں، جو وسل بجنے کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکٹیبل جو ہے وہ انہوں نے وہ لائن اپ ہو گئے تھے تحریک انصاف میں. دوسری پارٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے سب کے ماضی ہیں، 2 4 جماعتیں جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے ان کو ڈائیورس کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے وسل بجنے کی. اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک اور کلاس جو ہے نا وہ ایسی کلاس ہے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو خود تو شاید اتنا وہ ایکٹیولی کام نہیں کرتے، مگر ماں باپ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ایک ممی ڈیڈی جو ہے نا وہ کلاس ہے جن کو گرم ہوا سرد ہوا جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے. تو یہ دوسری کلاس تھی جن کو ایکٹیو کیا تھا عمران خان صاحب نے. ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوئے تھے. اب جب وقت آتا ہے کسی بھی پارٹی کے اوپر، ہم پہ بھی آیا تھا، عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو سکتی تھی وہ کی ہے، ہمیں بھی مار پیٹ تک وہ کیا، مگر جب وہ آتا ہے تو یہ ممی ڈیڈی کلاس جو ہے نا وہ وزن نہیں اٹھا سکتی. اور جو ممی ڈیڈی کلاس جو ہے کیا اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ یا ممی ڈیڈی کلاس جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا؟ کیا ان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی مرتضی صاحب؟ جی
مامی ڈیڈی کلاس کو میں نے کب کہا کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں؟ میں تو اس بات کا بھی مخالف ہوں. جو ڈرامہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا گیا تھا، اس کو سیاست سے جو آست کیا گیا تھا، اس کو نکالا گیا تھا. تو جب میں ان کے نکالے جانے کا مخالف ہوں تو میں اس بات کا بھی مخالف ہوں کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ آرٹیکل 17 میں اس کا حق ہے. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ ووٹ دے تو سکتے ہیں، ووٹ لے نہیں سکتے. تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ صرف وہ حدت اور شدت برداشت نہیں کر سکتے. مامی ڈیڈی کلاس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کو گرمی لگتی ہے، کسی کو سردی لگتی ہے. یہ اے سی کے اس کے اندر سے آتے ہیں. جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو وہ اے سی جو ہے وہ گرم ہوا دے رہا ہوتا ہے، اور جب گرمیوں کی موسم ہوتی ہے تو وہ سرد ہوا دے رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جو ہے نا وہ دو دن وہ وزن نہیں اٹھا پائے. یہ ہمارے ساتھ یہ عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کرتے رہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گی. ذرا آگے بڑھتے ہیں.